اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، طریقوں میں بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اللہ کا جو طریقہ ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی رہنمائی، رسول اللہ کی جو ہدایات ہیں، اس سے بہترین ہدایت بھی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، رسول اللہ کا جو طریقہ ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ تو بہترین طریقہ کوئی باپ دادے کا طریقہ ہے، جاہلیت کے زمانے کا طریقہ ہے، گاؤں والوں کا رسم ہے، بڑھوں کا رسم ہے، پیروں کا رسم ہے، مولویوں کا رسم ہے، تاجروں کا رسم ہے، نہیں وہ بھی طریقے ہیں لیکن وہ برے ہیں۔ بہترین طریقہ رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سارے کاموں میں برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے نئے کام پیدا ہو۔ کوئی دین میں دین سمجھ کر نئے نئے کاموں کا ایجاد کرتے ہیں، وہ سب سے برے کام ہوتے ہیں۔ کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے، اس کو بہتر سمجھتا ہے، اس کا نام ہے بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابھی 3 صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 30 سال ہے، خلفاء راشدین کا زمانہ رسول اللہ کا زمانہ سے معلوم تھا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کا زمانہ، عام صحابہ کا، اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 صدیوں میں ایک کام نہیں ہوا، اور اس کے بعد لوگ ایک کام کرتے ہیں اور اس کو صاف سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ جو 3 صدیوں میں ایک کام نہیں ہوا، بعد والے وہ کام کرتے ہیں اور اس میں صاف سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے ابو ہریرہ، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام ابتدا میں ناشنا تھا، اسلام کے احکام لوگوں کو ناشنا لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ہمارے باپ دادے ابھی تک بہت الہا کو پکارتے تھے، ایک بڑا اللہ ہے سب کو مانتے تھے، چھوٹے الہا کو بھی پکارتے تھے۔ کوئی شادی نہ ہو تو ایک کے پاس جاتے، ایک بت قبر، وہ بت بھی کیا کسی سارے آدمی کی تصویر نکال کر مجھے سبب بنایا یا نبی کا، اور قرضدار ہو تو ایک قبر کے پاس گئے یا بت کے پاس گئے، مخالفہ ہو مقابلہ ہو تو دوسرے کے پاس گئے، ان کو آلیہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب سے پہلے ہر رسول توحید کی دعوت دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں توحید کی دعوت دی ہے اور عقیدہ آخرت بنایا۔ ایک فرماتے تھے کہ ایک اللہ معبود ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، اللہ کے سوا تم نے جو الہا اپنے سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ الہا نہیں ہے، ان کو چھوڑے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے ان ھذا لشیء
یہ توحید کی بات بہت عجیب ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا پتہ نہیں اسلام غریبا، اسلام ابتدا میں ظاہر ہوا، لوگوں کو ناشنا لگتا تھا، آیا کو چھوڑو، بیٹیوں کو قتل نہ کرو اور غیر اللہ کو نہ پکارو، رب کی عبادت کرو، یہ باتیں ناشنا لگتی تھیں، جہالت کا زمانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیعود کما بدا، عن قریب قیامت کے قرب میں پھر اسلام ایسا ناشنا لگے گا لوگوں کو جیسا ابتدا میں ناشنا لگتا تھا، کیونکہ لوگ رسم کے پابند ہوں گے، بدعات کے پابند ہوں گے. ابھی کسی نے رسوم کی تردید کی اور بدعات کی تردید کی تو لوگوں کو وہ ناشنا لگے گا. لوگ کہیں گے کہ ابھی تک تو ہم نے کیا ہے، ابھی تک تو بڑوں نے کیا ہے. وہ دین کی بات، سنت کی بات ناشنا لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوبہ للغربا، ایسے لوگوں کو کے لیے جو مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، بدعات رسومات مٹاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فتنوں کے زمانے میں، بدعات کے زمانے میں خوشی ہے. لیکن ایسے لوگ کم ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں. اصل یہ کام ہوتا ہے، مولویوں کا کام ہوتا ہے. بدعات کی تردید کرو دلائل سے، رسومات کی تردید کرو دلائل سے، وہ مولویوں کا کام ہوتا ہے. مولوی مساجد میں مسجد کمیٹی ہوتی ہے، اس کے تابع ہوتے ہیں. جیسا مسجد کمیٹی کہتی ہے اسی طرح کرتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا ہے مولوی، کیونکہ مسجد کمیٹی ناراض ہو تو اس کو مسجد سے نکالتے ہیں. تو وہ اپنی امامت بچانے کے لیے پورا دن چھپاتا ہے. پہلے تو مولوی ملتا رہے، آتا نہیں، کچھ اگر آیا تو وہ گول مول کر کے مختلفوں کو راضی کر کے چلتے ہیں. تو ابتدا میں بھی دین لوگوں کو ناشنا لگتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں بھی دین لوگوں کو ناشنا لگے گا. اس زمانے میں کوئی دین کو نہیں چھوڑتا ہے اور بیان کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی ہے. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و سنت، تم میں نے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت. ما تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک آپ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، میری سنت پر عمل کرتے ہیں تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. جب کتاب اللہ پر عمل ترک ہوا، قرآن پر عمل چھوڑ دیا اور سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے. پھر گمراہ ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے، وہ مضبوط گمراہ ہو جاتا ہے سنت کو چھوڑا. یہ ایک صحابی کہتا ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ہر لوگوں کی طرف پھیرا اور واعظ نصیحت شروع کی. ایسا واعظ کیا کہ وہ باتیں دلوں میں اترتی تھی، دلوں میں پہنچ گئی، مزہ آیا. تو لوگ تھے خیر القرون کے لوگ تھے، صحابہ، بیان نبی کرتا ہے اور سننے والے صحابہ ہیں، وہ سب بڑا لوگ تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ وجلت من القلوب، اور دل ڈرے. اس بات سے لوگ روتے تھے اور دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوا. فقال الرجل، ایک آدمی نے درمیان سے کہا یا رسول اللہ، آپ کا آج کا جو واعظ ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رخصت ہونے والے کا واعظ ہے. آپ ہم سے رخصت ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے، ہمیں کچھ وصیت کرے، کچھ نصیحت کرے. یہ واعظ مجھے رخصت ہونے والے کا واعظ نظر آتا ہے یا آخری واعظ نظر آتا ہے، کچھ نصیحت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی یاد رکھیں۔ تقوی کا معنی تقوی خوف، رہبت، اور یہ کچھ الفاظ ہیں۔ تقوی، خوف، رہبت، خشیت، چار الفاظ ہیں۔ ایک معنی ہے تقوی، خوف، خشیت، رحمت۔ یرہبون آتا ہے، یتقون آتا ہے، یخشون آتا ہے، یخافون آتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، علماء سمجھتے ہیں، عوام کی سمجھ میں وہ نہیں آتی۔ تو تقوی کا اصل معنی عربی لفظ ہے بچاؤ کو کہتے ہیں، بچانا، بچانے کو کہتے ہیں تقوی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا معنی ہے؟ کہ تقوی یہ معنی اللہ کی طاعت کے ذریعے سے، اللہ کی عقوبت سے اپنے کو بچاؤ، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچاؤ، اللہ کو راضی کر کے اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو بچاؤ۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، میں یہ وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے اللہ کی سخت ناراضگی سے اپنے کو بچاؤ، اللہ کی عبادت اور طاعت کر کے عقوبت سزا سے اپنے کو بچاؤ۔ ایک ہی بعد نے کہا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا یہ معنی ہے ہر وہ کام جو کام آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، جو کام اللہ کو ناراض کرتا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے اپنے کو بچانا یہ تقوی ہے۔ ابھی سارے گناہ آئے، گناہ پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ غیور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ وہ غیرت اللہ کی غیرت جوش میں اس وقت آتی ہے کہ اللہ نے ایک کام حرام کیا ہے، منع کیا ہے، اور بندہ پھر بھی وہ کام کرتا ہے، تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ میں نے منع کیا، میرا مخلوق ہو کر، میرا بندہ ہو کر، رزق میں دیتا ہوں، پیدا میں نے کیا، نفع نقصان میں دیتا ہوں، اور وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ اس سے تو تقوی یہ ہے ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو، اس سے اپنے کو بچاؤ۔ بعد نے کہا تقوی کی علامات یہ ہیں، آخرت کا شوق زیادہ ہوتا ہے آدمی میں، دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی طرف رغبت اور میلان پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقوی کی علامت دکھائی۔ بعد نے کہا تقوی یہ بہت کھول ہے، جب بات کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرے، جب عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرے، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اور بعد نے کہا تقوی یہ ہے اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے الزام سے نہ ڈرے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کے الزام سے، برا بھلا کہنے سے دین کے بارے میں خوف رہو۔ وہ کم پر دین بیان کرے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ دوسرا رسول اللہ نے فرمایا والسمع والطاعۃ، میں تمہیں پہلی وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرو، مانا اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے کو بچاؤ۔ دوسرا یہ ہے آپ پر جو بھی حکمران مقرر ہوا اس کی بات مانیں، اس کی بات سنیں، سمع مانا سنیں، طاعت مانا بات جو بھی کہا وہ مانیں، بشرطیے کی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف بات ہو تو لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں، جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے مخلوق کی اطاعت نہیں، مخلوق کی بات نہیں مانی۔ لیکن اس زمانے میں جو ہوتے تھے رسول اللہ کے زمانے کے قرب میں یہ تھے، ہلو
sama kita ikut takwil tamso. ये उस जमाने में जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, हुक्मरान उनकी बात मानो, उनकी बात सुनो। फरमाया वइन कान अब्दन हबशिया, ये फर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अइम्मा कुरैश में से होते हैं, तो हबशी इमाम नहीं हो सकता था, खलीफा। लेकिन ये वो फर्ज है वहां, अगर हबशी काला गुलाम भी तुम पर अमीर मुकर्रर हो मशवरा से, तो उसकी बात भी मानो, जब तक वो अल्लाह का ताबी हो, अल्लाह का नाफरमान हो। तो वो खुलफा होते थे, बाद में 4 खुलफा राशिदीन, वो बेहतरीन उनका निज़ाम था, बेहतरीन निज़ाम, और लोगों के लिए अल्लाह के रहमत थे। वो चीज नहीं खाते थे जो आम आदमी को नहीं मिलता। कितने खैरखा थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते घी और गोश्त पसंद था, तो घर वालों ने दस्तरखान पर घी और गोश्त रखा। कहा किधर से आया, बैतुल का तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, खरीद कर पड़ोसियों से लाया। तो उसने कहा कि फिर ठीक है। फिर इतने ने पूछा क्या मदीना मुनव्वरा में हर आदमी को गोश्त मिलता है? तो उन्होंने कहा नहीं मिलता है। तो कहा फिर तो उमर किस तरह खाएगा, जब हर आदमी को गोश्त नहीं मिलता है। आजकल जो लोग होते हैं बज़ाहिर हुक्मरान होते हैं, ये हुक्मरान नहीं है, ये भेड़िया है। इनको कहते हैं खुदा का अज़ाब। कुरान में आता है, सूरह अनआम में है, 4 किस्म अज़ाब का जिक्र है। एक अज़ाब अल्लाह ऊपर से देता है, ऊपर से अज़ाब बुरे हुक्मरान कहते हैं, बुरे हुक्मरान बनाते। एक अज़ाब नीचे से देता है, नीचे से अज़ाब ये है औलाद बीवी ये नाफरमान, और ऊपर का अज़ाब हुक्मरान नाआल हो, जालिम हो, ऐसे हुक्मरान के ऊपर का अज़ाब है। ये वो आयात के मिस्दाक हैं। आजकल जो होते हैं सब चोर डाकू, और जाते ही चोरी और डाकू ढाका के लिए जाते हैं। और काबीना इस गरीब मुल्क में 80 से ज्यादा काबीना होता है, और हर एक के लिए कई गाड़ियां होती हैं। लोगों को 20 किलो आटा नहीं मिलता है, उनके लिए खर्चा भी फ्री, तेल भी, गाड़ियां भी, मकान भी, ऊपर से तनख्वाह भी, ऊपर से ये फंड भी देते हैं, वो भी जमा करते हैं। ये इस जमाने की जो हुकूमतें हैं, ये खुदा के अज़ाब है। ये मुराद नहीं, ये खुदा का अज़ाब है। लोगों का अमल जब बुरा होता है, ऐसे लोग वो मुसलत होते हैं। सब चोर डाकू रिश्वतखोर। ये रोड बनता है, एक आदमी के बताया रोड ठेका लेने के लिए 3 करोड़ 10 लाख की गाड़ी एक मौलवी को देकर ठेका लेता। मौलवी आपका तोहफा है, मौलवी तो होते नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, कुरान में सोहत आता है, सोहत से रोको लोगों को, ये सोहत क्या है? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया सोहत इसको कहते हैं, एक आदमी को दर्जा मर्तबा मिला, वजारत ओहदा मिला, ओहदे की वजह से लोग तोहफा देते हैं, ओहदे की वजह से तोहफा देते हैं, उस तोहफे का नाम है सोहत। ये ऐसा हराम है जैसा रिबा और सूर का गोश्त। इस तरह रिश्वत और सोहत, ये रिश्वत शर्त करके देना है, मेरा ये काम करो ये पैसे ले, ये रिश्वत। और उसके दर्जे बड़ा है, ओहदा है, उसको तोहफा की शिक्ल में रिश्वत नाम तोहफा का लेकर पेश करते हैं, इसको सोहत कहते हैं। दोनों बराबर हराम, ये जमा करते हैं। इनकी तौर मराद नहीं, ये मराद नहीं। वो उस जमाने के मराद हैं जो पहले जमाने में इस्लाम मानते थे, मुसलमान थे। अब ये तो दीन मानते नहीं, सब नहीं मानते। हमारे जो कायदे हैं ये जबान से तो नहीं कहते हैं, जबान हाल से इस्लाम के मुमकिन है, सब मुमकिन। जबान हाल से हमारा जिनका हाल
کارکردگی اور عمل کو دیکھو تو اسلام کے عملان منکر ہیں، زبان سے اسلام کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں کوئی زندہ ہوا میرے بعد تو میرے بعد کوئی زندہ ہوا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، لوگوں میں اختلافات پیدا ہوں گے، کئی مذاہب بنیں گے اور اختلافات پیدا ہوں گے، ہر ایک اپنے کو مسلمان کہے گا اور طریقہ الگ الگ ہوگا۔ تو پھر فعلیکم بسنتی، جب اختلافات پیدا ہو گئے اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء الراشدین، جو میرے خلفاء ہیں مضبوط، ان کے طریقوں کو مضبوط پکڑو، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو مضبوطی سے پکڑو، میری سنت اور خلفاء کی سنت پر دانت لگاؤ، لیکن اس کو اختلاف کے وقت میں نہ چھوڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ، اپنے کو بچاؤ نئے نئے کاموں سے، پھر وہ نئے نئے کام چوتھی صدی سے شروع ہو گئے، چوتھی صدی سے شروع ہو گئے۔ کسی نے میلاد کا ایجاد کیا، میلاد النبی کا ایجاد کیا، ایک بدنام زمانہ ایک بادشاہ نے میلاد النبی کا ایجاد کیا، کسی نے محرم کے جلوس کا ایجاد کیا، اور کسی نے قبر پرستی کا وہ کیا، کسی نے کیا، وہ سب نئے نئے طریقے اختیار کیے۔ کوئی خانقاہ بنانے لگے، کوئی دیہات کی طرف، کیونکہ پیری مریدی کا چرچا میدان زیادہ ہے تو سب پیر بن گئے، حالانکہ پیر کی شرائط جو ہے، شرائط کے ساتھ پیر اس زمانے میں نہیں ملتا۔ تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، علم والا تھا، میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانقاہ بنا کر بیٹھا تھا؟ میں نے کہا کیا صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی خانقاہ بنا کر بیٹھے تھے؟ تو خاموش ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ بندہ خانقاہ بنانے سے، بڑے بڑے مدارس بنانے سے دین نہیں ہوتا ہے، دین سیکھنے سے ہوتا ہے، یا کچھ ذکر کچھ وظائف دکھانے سے دین نہیں آتا ہے۔ دین اصل جو ہے عقائد ہے، عقائد کے بعد اللہ کے احکام ہیں، احکام سیکھو، محرمات سیکھو، ان سے اپنے کو بچاؤ۔ پیری مریدی کر کے تجارت شروع ہو گئی، مدارس کھول کر تجارت شروع ہو گئی، اس سے دین نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختلافات ہوں گے تو تم میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے کو نئے نئے کاموں سے بچاؤ، اپنے کو نئے نئے کاموں سے بچاؤ۔ کوئی محرم کے جلوس، کوئی بار رجب کے جلوس، کوئی مرتا ہے تو حلوہ پکا کر تقسیم کرو، کوئی 40 دن تک قبر پر قرآن پڑھو، کوئی تیسرا دن کے بعد دیکھ پکو بڑا خیرات کرو، کوئی 40واں کرتا ہے، کوئی 100 کرتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ اشرف علی صاحب نے لکھا، یہ سب ہندو کے طریقے ہیں، یہ ہمارا رسول کفار حمود ہے۔ یہ جو 3 دن کے بعد آپ خیرات کرتے ہیں، خصوصاً افغانی اور پشتانی کو بالکل کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں، کہ آدمی مرتا ہے تیسرا دن کا خیرات کرتے ہیں۔ یہ خیرات آپ کرتے ہیں، یہ کس کا طریقہ پر عمل کرتے ہیں؟ یہ اتنا مال آپ خرچ کرتے ہیں، یا تھوڑا یا زیادہ، یہ کس کا طریقہ پر عمل کرتے ہیں؟ ہندو کا۔ یہ ہمارا رسول کفار حمود ہے۔ اچھا بھی سب کا فتویٰ ہے، بڑے 4-5 جلدوں میں 6 جلدوں میں اس میں لکھا ہے، 5 وزیر میں لکھا ہے۔ یہ ہندو کا رسم، ہر ایک یہ بدعات جو ہیں، ان بدعات کے ہر ایک کا ابتدا بھی ذکر کیا ہے۔ قبر پر قرآن پڑھنے کا رسم جس نے ایجاد کیا، اور یہ تیسرے دن خیرات کرنے کا ایجاد جس نے کیا، 40واں کرنے کا ایجاد جس نے کیا، یہ سب یہ مائک کے ساتھ حلوہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں، اس کا ایجاد کس نے کیا؟ کیا یہ دین ہوتا تو صحابہ چھوڑتے؟ صحابہ نے نہیں کیا، تو دین نہیں تھا نا، جب رسول اللہ نے نہیں کیا
خلفاء راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو بعد میں کون سا نبی آیا ہے دکھاؤ کہ اس نبی نے دکھایا ہو آپ کو یہ کام کرو، یہ محرم کے جلوس نکال دے، کس نے کیا؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا؟ کیا اہل بیت نے نکالا یہ جلوس؟ کیا صحابہ اور تابعین نے نکالا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ بعد میں شیعہ آئے، تجارت شروع کی، جلوس نکالا، محرم کا غم کرتے۔ کیا صحابہ نے غم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوا، اگر پوری دنیا کی مخلوق اکٹھے ہلاک بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال کٹ جائے یا ایک خون کا قطرہ گر جائے، اس کا غم مسلمان کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ دنیا سے بھی کیا، تو کیا پیچھے سے غم کر کے جلوس نکالا لوگوں نے؟ صحابہ نے یا تابعین نے تابعین نے جلوس نکالا، یا دیکھ پکا یا خیرات کیا، یا وہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی پاکستانی سمجھتے کوئی جلوس نکال محرم کا، کوئی سبھی اپنے کو سنی کہتے ہیں، یہ سنی میں حیران ہوں یا خدا، بالکل لوگوں کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق نہیں آتا۔ اپنے کو سنی کہنے والا، آپ کون ہے؟ میں سنی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں اہل سنت والجماعت کا ہوں۔ وہ بھی محرم آتا ہے تو سبیل تقسیم کرتا ہے، شیعوں کا دین ہے، شیعوں کا دین ہے، وہ سبیل تقسیم کرتا ہے۔ محرم کے دن آتے ہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں، محرم کے دن آتے ہیں تو شربتیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ شیعوں نے کیا۔ وہ اللہ کا بندہ یا سنی بنے یا شیعہ بنے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، نہ مرد نہ عورت جو ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ خسرا، یہ خنثی عربی میں خنثی کہتے ہیں۔ نہ مرد ہے پورا، نہ پورے عورت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ نہ پورا سنی ہے مسلمان، نہ پورا شیعہ ہے، نہ پورا کامل مسلمان ہے، نہ کامل ہندو ہے۔ کچھ کام ہندو کا کرتا ہے، کچھ کام وہ شیعوں کا کرتا ہے، اور کچھ کام مسلمانوں کا کرتا ہے۔ مرکب ہوا وہ دن اللہ کو قبول نہیں ہے کہ اس میں خلط ہو۔ دین خالص کو اللہ قبول کرتا ہے، خالص اسلام ہو، اس اسلام کے ساتھ رافضیت، بدعت، رسوم، خلط نہ ہو، اس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر خلط ہو اس کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور صحابہ سنت کے بالکل 100% پابند تھے۔ کہیں بھی اگر ایک سنت کسی نے مٹائی، صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں برداشت کرتے۔ دعوت دینے کے لیے گئی، ایک کافر بادشاہ کے پاس دعوت کے لیے گئے۔ دعوت کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر جاتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب سے نہیں نکلا، تو اس کے دسترخوان پر بیٹھے، وہ کافر کے دسترخوان پر بیٹھے، کافر کا ذبیحہ نہیں کھانا ہے، اور کھانا کھا سکتے ہیں آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے روٹی نیچے گرتی ہے دسترخوان پر یا مٹی پر، مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اٹھاؤ، مٹی پھینکو اور لقمہ اٹھا کر کھانا ہے۔ یہ رزق ہے، رزق کی بے قدری نہیں کرنی ہے۔ ابھی دسترخوان پر کچھ روٹی ہاتھ سے گر گئے، اس نے دسترخوان سے اٹھایا اور منہ میں ڈالا، تو دوسرے ساتھی نے اس کو کوہنی سے اس طرح دبا کر اشارہ سمجھایا، یہ کافر بادشاہ ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان کتنے بھوکے ہیں، یہ برتن میں کچھ تھوڑا ہے کھانے کے لیے، نیچے دسترخوان سے بھی اٹھاتا ہے، توہین کریں گے، نفرت کریں گے، یہ بھوکا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا، اس نے اشارتاً سمجھایا، تو اس کھانے والے نے اونچی آواز میں کہا، اشارہ کر کے کہا، کیا اس کی وجہ سے یہ دنیاوی بادشاہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑتا ہوں؟ اس کی وجہ سے، اس سے شرما کر کہا عجیب آدمی ہو،
میں مغروب سے شرما کر نبی کی سنت نہیں چھوڑتا، وہ مسلمان تھے۔ آج تو سنت پر عمل کرنے کے لیے محنتیں بھی کرو، خیرات بھی کرو، سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ سب یہ دیکھ والے ہندو کا رسم و رواج۔ صحابہ نے پورا دین پر عمل بھی کیا، صرف عمل نہیں کیا بلکہ 50 سال میں گاڑی جہاز کے بغیر، کبھی پیدل کبھی سواری پر، 50 سال کے اندر صحابہ نے پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ پوری دنیا ایک کونا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں دین نہیں پہنچایا صحابہ نے۔ اور دعوت بھی دیتے تھے کلمہ کی، جسے کہ نہیں مانا جہاد کرتے، یہ کافروں کے ساتھ جہاد کو کرتے تھے۔ وہ صحابہ بنیاد ہے اسلام کے بنیاد۔ 2-3 بنیادیں اسلام کے یاد رکھیں۔ ایک فرشتے ہیں، اللہ اور رسول کے درمیان فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔ اگر فرشتہ غلط ہوا تو پورا دین غلط ہوتا ہے۔ اور یہود جو کہ دین اسلام کے دشمن ہیں، تو یہودوں نے دین لے کر وحی لے کر آتا تھا جبرائیل علیہ السلام، یہود نے جبرائیل کو بدنام کیا، کہا یہ جبرائیل انسانوں کا دشمن ہے، قحط دے کر عذاب دے کر گاؤں جو الٹے ہوتے ہیں سب یہ جبرائیل کرتا۔ سارے لوگوں کو جبرائیل سے متنفر کرتے تھے یہود۔ کیوں؟ تاکہ لوگ جبرائیل سے متنفر ہوں، تو جبرائیل نے جو دین لے کر آیا ہے اسلام، قرآن، یہ ہوا ہے نبی کے پاس، یہ لوگ نہ مانیں۔ ایک دوسرے کڑی، پوری امت اور نبی کے درمیان صحابہ واسطہ ہے۔ اگر صحابہ غلط ہو گئے تو پورا دین غلط ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نہ نبی کو دیکھا ہے نہ اللہ کو دیکھا ہے۔ ہم تک یہ دین پوری دنیا میں 50 سال میں صحابہ نے پہنچایا، اور سارے صحابہ مولوی تھے۔ اب یہ تبلیغی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے سارے صحابہ تو مولوی نہیں تھے۔ لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر۔ سارے صحابہ مولوی تھے۔ وکان و علماء مسلم سلسانی میں ہے، سارے صحابہ مولوی تھے۔ مولوی نہ ہوتے تو پوری دنیا میں دین کس طرح پہنچایا؟ غیر عالم کو دین آتا ہے، غیر عالم دین پہنچا سکتا ہے؟ سارے صحابہ علماء تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، علماء بھی تھے لیکن ایسے علماء تھے کہ دقیق علم تھا، ایسا دقیق گہرائی کا علم بعد میں امت کے پاس نہیں تھا، اتنا دقیق علم تھا۔ اب یہ تبلیغی اپنے سے بنا کر بہت باتیں اپنے سے بنا کر ایسی باتیں بنا کرتے تھے۔ اس طرح نہ کریں، جو بھی بات ہو علماء سے پوچھ کر کریں۔ بار بار کہتے سارے صحابہ تو بھی مولوی نہیں تھے، انہوں نے دین کا کام کیا، سب مولوی تھے۔ ابھی صحابہ واسطہ ہے۔ یہود نے ایک جماعت بنائی، ان کا نام ہے شیعہ روافض۔ یہ خدا کی مخلوق میں، انسانوں میں ان سے بدترین مخلوق اور کوئی نہیں۔ اور ان کی ڈپٹی یہ لگائی، ہم فرشتوں کے پیچھے لگے ہیں جو اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہے، تم صحابہ کے پیچھے لگو جو نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے، تاکہ لوگ اس دین سے متنفر ہو۔ کیوں متنفر ہو؟ صحابی نے پہنچایا ہے، وہ تو اللہ باللہ کافر تھا، وہ تو ظالم تھا، وہ تو غاصب تھا، شیعہ یہ جماعت یہود نے یہ بنائی، وہ صحابہ کے پیچھے لگتے، صحابہ کے پیچھے، اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور سب کو کافر بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ خلفائے راشدین کو نہیں مانا۔ اور ادھر حدیث میں کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختلافات، بدعات، رسومات پیدا ہوں گے اس زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور خلفاء راشدین وہ لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ملی ہے، خلفاء راشدین کو، اور شیعہ ان کو مسلمان نہیں مانتا، مسلمان بھی نہیں مانتا۔ اور ان بدعات کا ایجاد، اپنے کو مارنا، اور وہ میں تفصیلی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا
بدترین بدعات میں ہیں، اور اس میں کالے کپڑے شیعوں کے ساتھ مشابہت کے علاوہ بھی کالے کپڑے مکروہ ہیں۔ ابھی لوگ خوش ہوتے ہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے نہ پہنو، سفید کپڑے، زرد کپڑے، نیلے کپڑے، یہ کپڑے اور رنگ کے پہنے ان کے ساتھ، اور پھر شیعوں کے ساتھ نام میں بھی مشابہت کرتے ہیں۔ ہر ایک کوئی عابد حسین، استغفر اللہ، حسین کا عابد ہوا تو مشرک ہوا، کوئی عابد حسن کا عابد ہوا تو مشرک ہوا۔ عابد تو اللہ کا ہوتا ہے، کوئی غلام حسن، کوئی غلام حسین، سب یہ کنیز فاطمہ، سب یہ نام رکھتے ہیں۔ یہ شیعوں سے متاثر ہو کر صحابہ میں درجات ہیں، خلفائے راشدین سب سے بہتر ہیں، خلفائے راشدین میں ابو بکر سب سے بہتر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں علی اول ہے، کوئی کہتے ہیں علی نبی ہے۔ علی کا ایک بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، حنفیہ اس کی ماں کا نام ہے، رسول اللہ کا نواسہ نہیں ہے وہ۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بخاری میں صحیح روایت ہے، بیٹے نے علی سے پوچھا کہ ابو صحابہ میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر۔ پھر بیٹے نے کہا ابو بکر کے بعد کون بہتر ہے؟ تو علی نے کہا عمر۔ پھر بیٹے نے پوچھا عمر کے بعد کون بہتر ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان بہتر ہے۔ تو وہ محمد بن حنفی کہتا ہے بیٹا میں ڈر گیا، اگر میں اور بھی پوچھوں یہ اپنے کو آخر میں ذکر کرے گا میرا باپ، تو پھر میں نے کہا کیا عثمان کے بعد ابو آپ ہے، میں نے کہا عثمان کے بعد آپ بہتر ہے، میں نے خود کہا عثمان کے بعد آپ بہتر ہے۔ کیوں کہا؟ اگر میں نے نہ کہا تو مجھے ڈر تھا کہ علی کہے کہ میں سب سے آخر میں، تو علی نے آگے سے کہا انا رجل من المسلمین، میں عام مسلمانوں میں مردوں میں ایک مرد ہوں، میں کدھر بہتر ہوں؟ آگے سے اس نے کہا بہتر ہے چار خلفاء میں ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، درجہ ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ کے نواسے ہیں، جنتی ہیں، ان کو جنت کے خوشخبری سنائی گئی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حسن اور حسین خلفائے راشدین سے بہتر نہیں ہیں، حسن اور حسین بدری صحابہ سے بہتر نہیں ہیں، حسن اور حسین بیعت الرضوان والے صحابہ سے بہتر نہیں ہیں، حسن اور حسین احد کے جو غازی ہیں ان سے بہتر نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان اپنا نام بھی ان کی طرف منسوخ کر کے رکھتے ہیں یہ شیعوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کنیز فاطمہ اور غلام ابو بکر، غلام عمر، غلام عثمان نام کیوں نہیں رکھتے؟ غلام علی نام ہے، غلام حسن، غلام حسین نام ہے، غلام عمر، غلام عثمان نام نہیں ہے۔ یہ شیعوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کنیز عائشہ نام نہیں ہے، کنیز خدیجہ نام نہیں ہے، کنیز فاطمہ نام رکھتے ہیں۔ فاطمہ کی والدہ ہے خدیجہ، وہ فاطمہ سے خدیجہ بہتر ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، ازواج مطہرات میں بڑی شان والی عورت ہے، بڑی احمد والی عورت تھی، اس کا کنیز نہیں کہتے ہیں، کنیز فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ شیعوں سے متاثر ہے، لیکن کیا کہیں لوگوں کو، واللہ جو اپنے کو دیوبندی کہتا ہے وہ دیوبندی پکا دیوبندی نہیں، وہ بھی بدعتی بریلوی اور دیوبندی مکس ہے، اس میں دیوبندیت اور بریلویت مکس ہے۔ اپنے کو جو سنی کہتے ہیں وہ خالص سنی نہیں ہے، آدھا سنی ہے آدھا شیعہ ہے، آدھا کام بریلویوں کا کرتا ہے آدھا کام دیوبندیوں کا کرتا ہے، اور یقین سب جادو پر ہے، گنڈے اور تعویذات پر ہے، شیعوں کا طریقہ ہے۔ یہ بچوں کے لیے کدھر ایک حدیث میں ہے وہ سند بھی کہ بچے کے گلے میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر بچے کے گلے میں ایک صحابی نے ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ نہ کسی نے تعویذ بنائے تھے، نہ کوئی تعویذ کا ذکر ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کچھ بھی نہیں، بلکہ ابو داؤد میں ہے یہ شرک ہے۔ اور آج کل عالمی تعویذات بھی کیا ہیں، یا ابلیس یا حامان یا فرعون، وہ سب اپنے باپو کا نام لکھتے ہیں، اور
علی کا اپنا باپ فرعون اپنا باپ حامان کا نام لکھتے ہیں، یا حامان وہ تعویذ ہوتا ہے، یا فرعون یا جبرائیل یا میکائیل وہ تعویذ ہوتا ہے، شرک کے قسم تو نہیں ہوتے۔ مسلمان بالکل پکا مسلمان نہیں ہے، وہ پکا مسلمان اسلام میں پکا نہیں ہے، آدھا ہندو آدھا مسلمان، آدھا شیعہ آدھا مسلمان، آدھا موحد آدھا بدعتی بریلوی، اس لیے خدا کی مدد بھی نہیں آتی، تو اوپر سے بھیڑیا مقرر ہوتے حکمران کہتے ہیں حکمران بہت برے ہیں، برے ہیں، تم برے ہیں اس لیے حکمران برے ہیں۔ اگر مسلمان صحیح اور عقیدہ ہو عمل ٹھیک ہو اللہ ان چوروں کو ہٹائے گا، صحیح لوگوں کو لائے گا۔ حدیث میں ہے کما تکونون تعمر علیکم، جیسے تم ہوتے ہیں اسی طرح تم پر عمرا بھی ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، تم برے حکمران برے، تم ٹھیک ہو حکمران ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کا حکمران زمانے کے لوگوں کا مجسم عمل ہے، اپنا عمل دیکھو، برے ہیں تو سمجھو ہمارا عمل برا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اختلافات کے زمانہ میں، بدعات کے زمانہ میں، یہ آخر زمانہ میں، فتنوں کے زمانہ میں بچاؤ اور نجات سنت میں ہے، سنت کا طریقہ، رسول اللہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، مضبوطی سے جس نے پکڑا وہ کامیاب ہے۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ چھوڑا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری لوگ اس طریقہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جس طریقہ سے اس امت کے پہلے لوگ ٹھیک ہو گئے تھے۔ پہلے لوگ ٹھیک ہو گئے تھے رسول اللہ کی ہدایات پر عمل کر کے، آخری لوگ بھی تب ٹھیک ہوتے ہیں رسول اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ ہدایت پر عمل نہیں کیا، ہندو اور روافظ اور بریلوں کے رسومات پر عمل کر کے دیگے پکو خیرات کرو، اس سے کامیاب ہوں گے کبھی نہیں۔ یہ آخر میں لوگ خوش ہوتے ہیں مسجد کے اہل بن گئے، خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، مسجد بننے پر خوش رہتے ہیں ایمان کی علامت ہے، خوش ہو جائیں، لیکن مسجد بنی نہیں ہے، یہ 3 منزل ہے، اس کا صرف یہ سیلنگ کا کام کل سے شروع ہوگا، 20 دن تو کہتے ہیں اس میں لگیں گے، پھر ٹائلوں کا کام ہے، ماربل کا کام ہے، اس کے بعد پنکھے اور بجلی کا ہے، دروازے بنانا ہے، بہت لکڑ لگتی ہے، جلاؤدین آج کیا ہے وہ لکڑ لانے کے لیے اوپر زرے اور مارنی میں جدھر سے جھگڑا دوروں نے اجازت دی ہے وہ لکڑ لے آئے گا۔ پھر اس منزل سے فارغ ہو گئے، پھر دوسرا منزل میں کام ہے، اس سے فارغ ہو کر پھر تیسرا منزل میں وہ تو کمرے بنانا ہے، بہت زیادہ کام ہے، اس کے بعد وضو خانہ بنانا ہے، سامنے بھی اور نیچے بھی، اس کے بعد یہ مدرسے کا حصہ توڑ کر یہ مسجد بھی آگے لے جانی ہے، یہ مسجد بھی آگے لے جا کر برابر ہو گئی، وضو خانہ بھی بند کر یہ 3 منزلیں پھر مسجد بنے گی۔ ہاں یہ ایک منزل اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے رحم کیا تو 2 مہینے لگتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس طرح یہ بن سکتی ہے۔ باقی تعاون بھی کریں، جو جانی تعاون کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، مالی کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو محبت رکھیں، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ وقت خداوند وہ مولوی صاحب سیف الرحمان صاحب ادھر آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر